رہن سہن دنیا میں اس ذریعے سے دیا گیا ہے، تو بغیر اس کے ہٹائے ہوئے نوری وجود میں کنورٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھول جاتے ہو تم لوگ سے سر ساتھ سے یہ ذکر آ چکا، یہ نہیں خیال رکھتا، وہی تھی اپنے جی میں جو آئے گا صحیح کہنا کیا ہے وہ بالکل نہ دل میں رہتا ہے دماغ میں۔ افسوسناک چیز جب کسی کو بتاؤ گے، ایسا آدمی اگر کسی کو بتانے لگے تو اسے آنکھ بانسائیں ادھر ادھر بتا۔ ہمزاد آتا ہے، یہ اس کے وجود کے تحلیل ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ جب تک وہ موجود رہتا ہے تب تک نور سے نہیں جڑ پاتا۔ آپ کا وجود تو نور سے جڑنے کے لائق ہی ہے ہر طرح، لیکن اس کے ساتھ ایک وجود دوسرا آتا ہے جو اسی وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ کسی طرح سے الگ محسوس نہ ہو کر ساتھ ہی شامل محسوس ہوتا ہے۔ تو بے وجودی اس کی طرف اشارہ ہے خالی۔ ارے کسی طرح تو رکھ لو یار کچھ دماغ۔ میں اتنی دیر گھما پھرا رہا تھا کہ دھیان ذہن میں آیا۔ ہر پیدا ہونے والے کی ساتھ ایک گریڈ کو چھوڑ کر ہمزاد موجود رہتا ہے، اور وہ اپنی جس کوالٹی کے ساتھ سب سے بڑی آفت یا سب سے بڑی مصیبت جو جھیلنا پڑتی ہے، اس روح کو جو صورت لے کر زمین پہ ظاہر ہوئی، اس کی وجہ بنتی ہے ہمزاد کی جڑی ہوئی صورت جو اس کے اندر موجود۔ یہ تمام غم اور غصہ اور تمام ضد اور جہالت، تمام ظلم، ہر وقت کی جھان جھان، ہر وقت کی ریں ریں، رو رو، ایسی باتیں ایک دم سے زبان پہ آ جائیں گی جن سے چنگاری بھڑ کے شعلہ بن کر کوئی کام ہے روح کی طرف سے نہ کرنے کی بات ہو اور ایک دم سے اس طرف آدمی پہنچ جائے۔ دنیا میں اور اس کے تمام ری ایکشنز شروع ہو جائیں اس کی زندگی کے ساتھ جڑ کر۔ ہمزاد کے ذریعے کیے گئے کام چاہے وہ جس طرح کے، دکانداری کی گئی ہو یا نوکری کی گئی ہو یا اور کسی طرح کا کوئی کام کیا گیا ہو، وہ ری ایکشنز پیدا کرتے ہی ضروری ہے کہ اس کی نفی کی جائے، پناہ اس حصے کی پناہ ضروری ہے، اس حصے کی پناہ ضروری ہے، اس حصے کی پناہ ضروری ہے۔ جب تک وہ موجود ہے تب تک نور سے یا روح سے نہیں جڑ پاتا۔
حضرت بابا زکریا ملتانی حضرت شہاب الدین سہروردی کے خدمت میں حاضر ہوئے. بہت دنوں سے لوگ تھے ان کی خدمت. یہ حاضر ہوئے, 2-4 مہینے خدمت میں رہے, کامل کر کے انہیں خلافت دے دی, اپنی نائبی سونپ دی اپنی, اور کہا کہ اب جہاں جی جائے بھائی وہاں جاؤ. تو جب یہ سب ہو چکا تو بہت دنوں کے لوگ وہاں ریاض میں لگے تھے, مصروف تھے. انہوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ اتنے دن سے تھے اور ہم لوگ کی طرف خیال نہیں فرمایا, اور یہ ابھی حال آئے تھے اور ان کی طرف اتنا دھیان دیا, اتنی توجہ فرما دیا. تو حضرت شہاب الدین سہروردی نے فرمایا کہ بھائی یہ لکڑی سوکھی اور تم لوگ گیلی قسم کے. یہ اسی حمزاد کی طرف اشارہ ہے, دھیان رکھیں. یعنی یہ حضرت بابا زکریا ملتانی شروع سے ثنا کے یا ذکر کے ریاض میں جڑتے ہوئے پہنچے وہاں تک, اور فیض پاتے ہوئے پہنچے حضرت شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں. اور اس وقت پہنچے کہ جب یہ خالص انسانی شکل میں موجود تھے, انسانی شکل میں موجود تھے. جب یہ خالص انسانی شکل میں موجود تھے, ہمزاد قسم کی کوئی چیز ان کے ساتھ جڑی بھی نہیں. تو نور سے جڑ گئے اسی وقت. ایک ذرا سی توجہ فرمائی, فیض عطا ہوا اور روح سے جڑنا حاصل ہو گیا. اور جن کے وجود کے ساتھ ہمزاد موجود ہو تو انہیں مدتوں کے ریاض کی ضرورت پڑے گی کہ دھیرے دھیرے فنا ہو. حتیٰ ان مقامات کو پہنچے, ملکوت کو اور جبروت کو, لاہوت کو. سن کے خیالی طور پہ پہنچ جانا الگ بات. حرکت بخیال خیز خبتے دارن. سرمد نے کہا کہ ہر آدمی اپنے اندر کوئی نہ کوئی خبت رکھتا, اپنے سے سوچ لے گا کہ ہم بادشاہ ہو گئے, ہم چور ہو گئے, ہم یہ ہو گئے, وہ ہو گئے, تمام بات. صرف خیال کی دنیا جس میں اللہ سے بھی مخاطب ہو لیتا ہے اور عرش اعظم پہ بھی پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے اتر آتا ہے. اور ایک اصلی حالت حضرت عراقی ایک گزرے ہیں, حضرت بابا زکریا ملتانی کی بھانجے, ایران کی طرف کے لوگ ہیں. وہیں ایک منڈلی تھی کوئی گانے ناچنے کی, کسی وقت تماشا ہو رہا تھا. یہ بھی دیکھنے پہنچے. کسی جو ناچ رہا تھا اسے عشق ہو, اور اتنی شدت کی جھپٹ تھی کہ اپنی زندگی سے ٹوٹ کر
یہ اس منڈلی کے ساتھ ہو لیے اور جہاں جہاں جائے وہاں جائے، جہاں وہ منڈلی جائے وہاں جائے، پھرتے رہے مدتوں۔ حضرت بابا زکریا ملتانی کی خانقاہ میں پہنچ گئے، اس شہر میں آئے اور معلوم ہوا کہ حضرت بابا زکریا ملتانی تو خیال آئے کہ ہمارے رشتے میں لگتے ہیں، ان کی خانقاہ پہنچے۔ حضرت بابا صاحب تک اطلاع گئی کہ یہ صاحب آئیں، چنگ لیے رہتے ہیں ہاتھ، اور اس طرح سے اپنے خاندان کا ذکر، ان کا جہاں ٹھیک وہ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ رہیں۔ اور ایک دو دن گزرے تو خانقاہ کے لوگوں کو دقت ہونے لگی، وہ ہر وقت گانا چنگ دیے ہوئے اور کچھ نہ کچھ الاپ رہے۔ لوگوں نے کہا بھی صاحب دعا وغیرہ پڑھنی رہتی ہے یا دھیان باندھنا رہتا ہے، تصور کرنا رہتا ہے، اور اس میں سب بڑی دقت آتی ہے، ہر وقت کوئی وقت ہو کچھ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو تو اتنے ہی آتے، عجیب آدمی ہے۔ تو حضرت بابا زکریا ملتانی صاحب سے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو صاحب تشریف لائے ہیں یہ ہر وقت چنگ دیے رہتے ہیں، دائیں دائیں دائیں، اور کچھ نہ کچھ ایسا کہیں کہاں ہے کہیں تو بیٹھے، اور ہمارے پاس لے آئے۔ کہنے بھائی لوگ ناراض ہو رہے ہیں آپ سے، ہر وقت گانا وغیرہ۔ ہاں حضور ایسے ہی۔ اچھا، حضرت بابا صاحب نے کہا کہ اچھا بھائی ہمیں بھی کچھ سنائیں۔ وہ شعر جو پڑھے تھے انہوں نے بابا صاحب کے سامنے، نہ کشتی بادہ کانگر جان کردن، بیک جونا دو عالم رام کردن، جو خود کردن دراز خیشتن فاش، عراقی راشرہ بدنام کردن۔ اور کئی شعر، تو اس شعر پہ جب پہنچے کہ جو خود کردن راز خیشتن فاش، عراقی راشرہ بدنام کردن، تو بابا صاحب کی روح پہلے تیسرے پہ اڑتی تھی عرش تک، اور پھر اتر آتی تھی دوسرے۔ اب یہ جو شروع ہوا تو شام تک اسی طرح سے رہا، شام ہو گئی، سورج ڈوبنے کے قریب پہنچا۔ حضرت نے کچھ سکون ہوا، وہ حالت بدلی، تو کہا کہ ارے بھائی ٹھیک ہے، تم تو بھائی بہت اچھے بیعت قبول کی ان کی، اور کہا کہ بھائی کامل ہو تم، جس رنگ میں ہو یہی تمہارے لیے درست۔ اپنے سلسلے کی نائبی عطا کی، تو وہ جلنا اور بھوننا ہمزاد ہے ہی نہیں وہاں۔ عشق کی آنچ اتنی تیز تھی، در بدر ادھر ادھر، ایک تصور ہے، ایک خیال ہے کہ اس شہر سے اس شہر، اس شہر سے اس شہر، اور اس شہر سے اس شہر، مدتوں یہی رہا، اور وہی خیال، وہی تصور، اور اس کے علاوہ نہ کوئی کام نہ کاج۔
نہ گھر کی فکر، نہ اس کی فکر، نہ اس کی فکر، سب غائب۔ تو وہ نہایت ڈھلی ہوئی سانچے میں ہر صورت سے اس لائق کی یہ غیب کے مرتبوں سے جوڑ دی جائے۔ وہ روح جب سامنے آئی حضرت بابا زکریا ملتانی کی تو دیر نہیں ہوئی انہیں جوڑنے۔ ایک سوئی کی بات ہو رہی تھی، عشق کے ذریعے ایک سوئی پیدا ہوتی ہے۔ ابھی اس کے پہلے والا سوال ہے نا؟ جی ہے۔ ہاں، وہ ایک سوئی کب پیدا ہوتی ہے؟ عشق کے ذریعے جب ایک قلب دوسرے قلب سے جڑتا ہے تو ایک سوئی پیدا ہوتی ہے۔ جی، حضرت بابا زکریا ملتانی کا حال الگ ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ موجود ہیں سمجھنے کے لیے۔ بابا زکریا ملتانی کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ گروہ اہل مجاہدہ، اور یہ حضرت عراقی کیا ہے اجمل صاحب؟ ارے یار جانے کئی بار لکھ چکے ہو، لو یہ ہاں ارے اس کے لیے خاص ٹرم ہے، وہ ٹرم ہم پوچھ رہے ہیں۔ مشاہدہ اہل مشاہدہ، گروہ اہل مشاہدہ۔ کاہے بلاؤ جی لکھتے ہیں یار، قلم کاغذ خراب کرنا۔ ہاں، جیسے کنسال گھر رہے ویسے رہے بدیش، آخر سے حاصل جو لکھا کرو اس کو 10-20 دن دیکھ لیا کرو تب اترتا ہے، ایسے نہیں اترتا۔ گروہ اہل مجاہدہ ہے، گروہ اہل مشاہدہ۔ حضرت بابا زکریا ملتانی اہل مجاہدہ میں۔ ہاں آگے پڑھیں۔ سوال، محفل سبا کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ جواب، محفل سبا سے جذب پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا سے جڑے رہتے ہیں انہیں جذب کبھی نہیں پیدا ہوتا۔ آسمانی کھینچاؤ کے گھیرے میں آ جانے کو جذب کرتے ہیں۔ سوال، محفل سبا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جواب، محفل سبا سے جذب پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا سے جڑے رہتے ہیں انہیں جذب کبھی نہیں پیدا ہوتا۔ گئی چلی جائے گی، ہٹا لو بھیا، ہٹا لو۔ آپ کیجیے کیا؟ سوال، محفل سبا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جواب، محفل سبا سے جذب پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا سے جڑے رہتے ہیں انہیں جذب کبھی نہیں پیدا ہوتا۔ آسمانی کھینچاؤ کے گھیرے میں آ جانے کو جذب کرتے ہیں۔
آسمانی کھچاؤ کے گھیرے میں آ جانے کو جذب کرے. جو لوگ کیا دنیا میں جو لوگ دنیا سے جڑے رہتے ہیں انہیں جذب کبھی نہیں پیدا ہوتا. اس کے معنی کیا ہے اجمل صاحب؟ ایک سوئی قائم نہ ہونا، لعیم موجود نہیں ہے، دنیا کے فنکشن سے اپنے جڑے ہوئے ہیں، دنیا داری کی ہی سوچ رہے ہیں. ٹھیک. اس غفلت کی بنا پر جذب پیدا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. یہ ٹھیک کہا. نیاز صاحب آپ بتائیں. حضور جو خود سے جڑا رہتا ہے اس سے اس کو جذب نہیں آتا، جو روح سے جڑا رہتا ہے اس سے اسے چاہیے. خود مانے ہم جات. یہ اجمل صاحب نے ٹھیک کہا. خود سے نہیں، دنیا سے. دنیا والی بات زیادہ تھی، اس لیے کہ پھر اس کا دھیان ہے وہ کچھ نہیں ہے. صرف مسئلہ اتنا ہے کہ سالک امپارٹینس کس کو دے رہا ہے، اپنی باطنی زندگی کو دے رہا یا دنیا کو دے رہا. دنیا کو تو برتے گا ہی، چھوڑ کے بھاگنے کا سوال نہیں. برتے، لیکن اس برتنے میں دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ امپارٹینس کس کو دے رہا ہے، اپنی باطنی زندگی کو دے رہا ہے یا دنیا کو. باطن کے ذریعے ظاہر کو برت رہا ہے یا ظاہر ہی برت رہا ہے، وہاں باطن کا کوئی سوال نہیں. یا ظاہر کے ذریعے باطن کو دیکھ رہا. تین حالتیں آدمی کی، ایک باطن سے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، ایک ظاہر سے باطن کو دیکھ رہا ہے، اور ایک صرف ظاہر ہی دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں دیکھ رہا. اب ایک حالت ہو یہ صرف باطن ہی دیکھ رہا. تو صوفیوں کے ہاں چونکہ یہ مسلک نہیں ملتا ہے کہ صرف باطن ہی دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کی طرف نہیں. باطن سے ظاہر کو دیکھ رہا یہ مسلک ملتا. اہم چیز ہے. اتنی کیپیسٹی موجود ہو کہ باطن بھی دیکھ رہا ہے اور ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن باطن سے اور ظاہر سے باطن کو دیکھ رہا ہے. ابتدا کی حالت، شروعات کی حالت. شروعات کرے گا تو ظاہر ہی سے، تو باطن کی طرف دھیان دے گا، ہے نا. سوال کیا تھا صاحب؟ وہی ہے. ارے کب پلیٹ، 2 کپ 2 پلیٹ لے آؤ. اور جواب کر محفل سبا سے جذب پیدا ہوتا ہے. جو لوگ دنیا سے جڑے رہتے ہیں انہیں جذب کبھی نہیں پیدا ہوتا. آسمانی کھچاؤ کے گھیرے میں آ جانے کو جذب کرتے ہیں. تو یہ بات ہوتی ظاہر باطن، باطن ظاہر، اور صرف ظاہر کی. سوال تھا سما کے بارے میں. سما جسے بعد میں
قوالی کے نام سے یاد کرنے لگے تو صوفیوں کے یہاں سما کہتے ہیں. سما کے ذریعے جذب پیدا ہوتا ہے. اور عارفوں کا ایک قول ہے کہ اگر کسی فقیر میں جذب نہیں ہے تو اسے فقیر ہی مت سمجھو. یہ خاص